بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا ویڈیو لیکچر فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ گلزار اردو لازمی 11ویں جماعت کے لیے نظم ہے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے اور شاعر ہیں علامہ اقبال۔ یہ نظم میں نے اس کا ایک پہلے ویڈیو لیکچر پارٹ 1 جو ہے میں پڑھا چکی ہوں، جس کے اندر میں نے شاعر کا تعارف بتایا تھا اور روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے اس نظم کے پہلے 2 بند ان کی تشریح آپ کو بتائی تھی۔ آج کا ویڈیو لیکچر اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے اور یہ ویڈیو لیکچر پارٹ 2 ہے۔ تو آج ہم اس نظم کے باقی 3 بند جو رہ گئے تھے وہ پڑھیں گے۔ میں آپ کو ان اشعار کی تشریح بتاؤں گی اور اس نظم کا مرکزی خیال بھی بتاؤں گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر اور پڑھتے ہیں۔ جو بند ہمارے رہ گئے تھے ان کو ہم پڑھیں گے۔ جن اسٹوڈنٹس نے میرا پچھلا لیکچر نہیں دیکھا وہ میرا پچھلا لیکچر دیکھیں اور اس کے بعد پھر اس لیکچر کو دیکھیں۔ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر عصر آہ رسا دیکھ۔ اب ہم یہ تیسرا بند تھا جو میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا، اب ہم اس کی تشریح آپ کو بتاتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو علامہ اقبال کے تصور کے مطابق زمین کی روح نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کا استقبال کیا۔ تو یہاں حضرت انسان کی صفات عالیہ کا اعتراف کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ روح ارضی نے آدم کا استقبال کرتے ہوئے اسے کہا کہ تیرے اندر لامحدود اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے بے انتہا خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اس کائنات کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، زمین اور آسمات تیری خدمت پر معمور ہے، یہاں تک کہ زمانہ بھی تیری طرف دیکھ رہا ہے، تیری آنکھوں کے اشاروں کا منتظر ہے۔ یعنی ابھی تیری خواہشات تیری آنکھوں ہی سے ظاہر ہو رہی ہوں گی اور زبان سے ادا نہیں ہوئی ہوں گی کہ ان کی تکمیل کا اہتمام ہو جائے گا۔ یہاں زمین پر تیری وہ شان شوکت ہوگی کہ آسمان کے ستارے دور سے تیری شان اور بزرگی کا نظارہ کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے تخیل کی نعمت سے نوازا ہے اور یہ تخیل ایسا سمندر ہے جس کے کنارے نظر ہی نہیں آتے، یعنی اس تخیل کی وسعت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تخیل سے مراد ہے سوچ، تو انسان کی سوچ کی کوئی حد نہیں ہے، اور اگرچہ تو زمین پر ہوگا لیکن تیرے آثار آسمان پر بھی پہنچ جائیں گے، اور جب تو خدا کی جدائی میں یا کسی اور غم کی وجہ سے نالہ و فریاد کرے گا تو تیری آہوں کی چنگاریاں آسمان تک جا پہنچیں گی۔ یہ زمین تیری خودی کی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے، اب اپنی خودی کو پروان چڑھا اور آسمان تک پہنچی ہوئی اپنی آہوں کا اثر دیکھ۔ مراد یہ ہے کہ انسان کے کارناموں کو دیکھ کر آسمان اور آسمانی مخلوقات بھی حیرت زدہ رہ جائیں گی۔ تو یہ تھی اس بند کی تشریح۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ ناپید، ناپید کے مطلب جو نظر نہ آتا ہو۔ بحر تخیل، بحر مطلب سمندر، تخیل مطلب انسان کی سوچ۔ اور آگے دیکھتے ہیں شرارے، شرارے سے مراد چنگاریاں۔ اور آگے دیکھتے ہیں تعمیر خودی کر، خودی سے کیا مراد ہے؟ خودی سے مراد ہے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا، اپنے آپ کو بلند کرنا۔ اور عصر آہ رسا دیکھ، آہ رسا، آہ رسا، اب رسا کا مطلب یعنی رسائی، یعنی اللہ تک پہنچنے والی آہ، تو وہ آہ جو اللہ تک پہنچ جائے۔ تعمیر خودی کر عصر آہ رسا دیکھ، تو تعمیر خودی کر یعنی اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے آپ کو بلند کر لے، اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لے، اور پھر دیکھ کہ تیری آواز اللہ تک کیسے جا کے پہنچ جاتی ہے۔ اب ہم چوتھا بند پڑھتے ہیں۔ آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، چچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پے ہم کی جزا دیکھ۔ اس کی تشریح آپ کو بتاتی ہوں۔
اس میں علامہ اقبال روح ارضی کی زبانی آدم سے کیا کہتے ہیں؟ اے انسان، تیری چنگاری میں آسمان کو چمکانے والی سورج کی روشنی اور آب و تاب ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عزم، حوصلہ اور مارکے سر کرنے کا بے پایا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی کی بدولت وہ حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کے کارناموں سے یہ کائنات اور عالم انسانیت چمک اٹھے گی۔ اس کے اندر طرح طرح کے علوم و فنون حاصل کرنے اور ان سے کام لینے کی صلاحیت ہے، اور وہ اپنی اس صلاحیت سے کئی دنیائیں آباد کر سکتا ہے۔ ایک جنت تو وہ ہے جسے خدا نے اپنے نیک بندوں کو آخرت میں عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اے انسان، تیری جنت خود تیرے خون جگر میں پوشیدہ ہے، یعنی تو محنت و مشقت اور مسلسل کوشش سے ایسی کامیابیاں حاصل کرے گا جو تیری دنیا کو جنت بنا دیں گی۔ خون جگر علامہ اقبال کی مشہور شاعرانہ اصطلاحوں میں سے ایک ہے، جس کے معنی محنت اور کاوش کرنے کے ہیں۔ روح زمین انسان سے کہتی ہے کہ تیری فطرت بلند ہے، اور اتنی بلند ہے کہ تجھے اللہ کی بخشی ہوئی جنتیں بھی پسند نہیں آئیں گی۔ اے خاک کے پتلے، تو مسلسل محنت سے پیدا کی ہوئی جنتوں ہی سے اطمینان پا سکے گا۔ تو اپنی لگاتار کوشش سے ایسی جنتیں پیدا کرے گا کہ ان پر آسمان کی جنتوں کو بھی رشک آئے گا۔ تو یہ تھی اس بند کی تشریح۔ اچھا، اس بند کی پہلی لائن جو ہے وہ رہ گئی ہے تشریح سے، تو اس کو میں دہرا دیتی ہوں۔ خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں۔ تو خورشید کا مطلب ہے سورج، اور زو کا مطلب ہے روشنی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اس لائن میں شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ سورج جیسی روشنی اور اس کے جیسی چمک دمک جو ہے وہ انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور زو کے معنی روشنی کے، خورشید کے معنی سورج کے، جہان کے مطلب دنیا کے۔ خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں دیکھیے کہ ہے جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں۔ پنہا کے مطلب چھپی ہوئی، اور خون جگر سے مراد ہے جگر کا خون، اور اس سے مراد ہے سخت محنت۔ آگے دیکھیں، اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ۔ پیکر گل، پیکر مطلب جسم اور گل مطلب مٹی۔ پیکر گل مٹی کا جسم، یعنی اس سے مراد ہے انسان۔ کوشش پہم، کوشش کرتے رہنا، پہم مسلسل، کوشش پہم یعنی مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ تو اب ہم اگلا بند پڑھتے ہیں۔ یہ اس نظم کا آخری بند ہے، اور یہ 5واں بند ہے۔ تو اب ہم یہ پڑھتے ہیں۔ نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کش و خونریز و کم آزار ازل سے، ہے راکب تقدیر، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ اس بند میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ اے انسان، تیرے ساز کا ہر تار ازل سے نالہ و فریاد کر رہا ہے، یعنی عشق و محبت اور فریاد تیرے فطری جوہر ہیں۔ تو ازل سے رازوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیری فطرت میں جستجو کا مادہ رکھا ہے، تو کائنات پر غور و فکر کرتا ہے، تجھ میں تفکر، تدبر، تجزیہ اور مطالعے کی خداداد صلاحیتیں ہیں، اور انہی صلاحیتوں کی بدولت تو کائنات کے چھپے ہوئے راز کھول سکتا ہے۔ تو محنت و مشقت کرنے والا ہے، اور تو خون بہانے والا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، خلیفہ ہے، مگر انسان ہی فساد کرنے والا اور خون بہانے والا بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی فطرت میں یہ بات بھی ہے کہ یہ دوسروں کو کم ہی تکلیف دیتا ہے، گویا انسان کو قہاری اور غفاری دونوں صفات بخشی گئی ہیں۔ اے آدم، ان خداداد صلاحیتوں کی بدولت تو اشرف المخلوقات اور اس جہان کا فرما روا ہے۔ تیری رضا اس جہان کی تقدیر پر سوار ہے، یعنی تو اس جہان کی تقدیر بنانے والا ہے۔ یہ جہاں، یہ دنیا تیری مرضی اور تیری خواہش کی پابند ہے۔ تو یہ اس بند کی تشریح تھی۔ اب مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ نالندہ، نالندہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی فریاد کرنے والا۔ عود کے کیا معنی ہیں؟ عود ایک ساز کا نام ہے۔ ازل، ازل کے مطلب ہمیشہ سے۔
پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، دیکھیں اب پیر کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا شخص، ٹھیک ہے، پرانا، مراد یہاں پر ہے پیر صنم خانہ اسرار ازل سے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ اسرار کے مطلب ہے راز کے، پیر کا مطلب ہے بوڑھا پرانا شخص، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے یعنی کوئی پرانا رازدان، خون ریز، خون بہانے والا، کم آزار یعنی کم تکلیف دینے والا، کم ستانے والا، تو انسان ہی ہے جو خون بہانے والا ہے، اور انسان ہی ہے جو کم تکلیف دینے والا ہے، راحت دینے والا ہے، انسان ہی فساد کرنے والا ہے اور انسان ہی خوشی اور راحت پہنچانے والا بھی ہے۔ راکب تقدیر، دیکھیے راکب کے مطلب سواری کرنے والا، تقدیر یعنی راکب تقدیر یعنی تقدیر پہ سواری کرنے والا، یعنی انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جہاں کا مطلب دنیا، رضا، رضا کی مطلب خواہش، ٹھیک ہے، تو ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی خواہش سے۔ اب ہم نے یہ پوری نظم پڑھ لی ہے، میں نے تمام بند آپ کو پڑھا دیے ہیں، تشریح بتا دی، مشکل الفاظ کے معنی بتا دیے، لیکن پھر بھی اگر کہیں پہ کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی تشریح سمجھ میں نہیں آئی، کوئی لفظ کے معنی سمجھ میں نہیں آئے تو آپ جو ہے وہ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال بتاتی ہوں۔ علامہ اقبال کی یہ نظم ان کے مجموعہ کلام بال جبرائیل میں اس نظم کے بعد درج ہے جس کا عنوان ہے فرشتے آدم کو رخصت کرتے ہیں۔ گویا جب انسان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا تاکہ اس کے اعمال کی آزمائش کی جائے، تو ایک طرف فرشتوں نے اسے نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا اور دوسری طرف زمین نے اس کا استقبال کیا، کیونکہ انسان جسے یہاں آدم کہا گیا ہے زمین و آسمان کے مالک و حاکم اللہ رب العالمین کا خلیفہ بن کر دنیا میں آ رہا تھا۔ جنت میں کچھ عرصہ اسے تربیت دینے کے لیے ٹھہرایا گیا اور پھر زمین پر بھیج دیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی صوبے پر کسی شخص کو اپنا نائب بنا کر بطور گورنر روانہ کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نائب یا گورنر کا کام ہے کہ اپنے بادشاہ کے احکام نافذ کرے، نہ کہ اپنی منمانی کر کے خود مختار بن بیٹھے۔ جنت میں آدم کے قیام کا زمانہ بڑے آرام، آسائش اور بے فکری کا تھا، لیکن زمین پر اس کا قیام مسلسل جد و جہد اور محنت کا ہونا تھا۔ لیکن اسی جد و جہد اور محنت کی بدولت آدم کے اندر چھپی ہوئی وہ خوبیاں اور صلاحیتیں ظاہر ہونے والی تھیں جن کے بدولت اسے دوسری تمام مخلوقات یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی اسے فوقیت دے کر خلیفہ بنا دیا گیا۔ یہی وہ مرکزی خیال ہے جس کا ذکر اس نظم میں کیا گیا ہے، یعنی زمین کی روح آدم کو بتاتی ہے کہ جس جنت میں تو نے بغیر کسی تکلیف و مشقت کے اور بلا خوف و خطر خوب مزے اڑائے، اس سے کہیں زیادہ لطف اور مزہ تجھے اپنی محنت اور کشمکش میں کامیاب ہونے کے بعد حاصل ہوگا۔ اگر تو نے مستقل مزاجی سے اپنی جد و جہد جاری رکھی اور خوف اور مایوسی کو قریب نہ آنے دیا تو اس دنیا کی قسمت کا بنانا سنوارنا تیری مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ صورتحال اس طرح پیدا ہوگی کہ تو اپنے مقام اور منصب یعنی اپنی خودی کو ہر وقت پیش نظر رکھے گا اور وہی کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی حیثیت سے تجھے کرنے چاہیے۔ یہی اس نظم کا مرکزی خیال تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نظم اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، 2 ویڈیو لیکچر پر مشتمل ہے۔ جو اس کا ویڈیو لیکچر پارٹ 1 تھا، اس کے اندر ہم نے علامہ اقبال کا تعارف جانا تھا اور پہلے 2 بند کی تشریح جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی تھی، اور یہ دوسرا ویڈیو لیکچر ہے جس میں کہ باقی کے 3 بند جو ہیں ان کی تشریح میں نے آپ کو بتائی ہے اور اس نظم کا مرکزی خیال بھی آپ کو بتایا ہے۔ تو اس طرح سے یہ نظم جو ہے یہ ہم نے مکمل طور پر پڑھ لی ہے اور تمام اشعار کی تشریح بھی آپ کو بتا دی گئی ہے، مشکل الفاظ کے معنی بتا دیے گئے ہیں اور مرکزی خیال بھی بتا دیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور
کمنٹ کیجیے گا، کوئی بات آپ کو پوچھنی ہو، سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اب آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔